السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں گے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 23. چوتھا پارہ یہاں چوتھا پارہ ختم بھی ہو جائے گا اس آیت پہ. محرمات کی ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ کن سے شادی نہیں کی جا سکتی، کن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور محرمات کی ڈیٹیل کیوں اللہ تعالیٰ نے اس قدر واضح کر کے قرآن میں ہی بیان کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے، ورنہ عورت اپنے باپ بھائی سے بھی محفوظ نہ ہوتی. اب یہ سورہ نساء ہے، یاد رکھیں سورہ کا نام سورہ نساء رکھا گیا. اچھا، میں نے ایک اس میں غلطی کی. جب میں نے شروع میں سورہ نساء کی تفاسیر کی آڈیو بنائی تو ایک چیز میں نے کہی کہ اللہ نے اس کا نام سورہ نساء رکھا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کا نام سورہ نساء نہیں رکھا ہے. یہ جس طرح سے سورہ بقرہ نام رکھ دیا گیا اور مختلف نام جیسے سورہ دہر رکھ دیا گیا، سورہ غاشیہ رکھ دیا گیا، تو جن کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا پھر اسی حوالے سے اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا. وہ میں روانی میں جملہ کہتے ہوئے چلی گئی، اللہ رب العزت معاف فرمائے مجھے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر امہات، تمہاری مائیں. اب اس میں سب آ جائے گا، یہ پوری لسٹ چل رہی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے، اس میں مائیں بھی ہیں، دادیاں، نانیاں سب آ گئیں. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. اب اس میں بھی کون سی بیٹیاں آ گئی؟ سگی بیٹیاں بھی آ گئیں، پوتیاں اور نواسیاں بھی آ گئیں، سگی ستیلی دونوں بیٹیاں اس میں آ گئیں. ستیلی کی تھوڑی مزید وضاحت آگے آ جائے گی. اخواتکم، اور تمہاری بہنیں. نمبر 3، عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. خالاتکم، اور تمہاری خالائیں. بنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی یعنی بھتیجیاں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ عورتیں یا وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، ڈائریکٹ دودھ پلایا یا کوئی فیڈر میں ڈال کر کسی عورت نے اپنا دودھ کسی بچے کو پلایا، تو اب وہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں مختلف آ رہا ہے. حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ رضاعت کی عمر میں دودھ پیا ہو، یعنی 2 سال کے اندر اندر پیا ہو، اور بچے نے اتنا دودھ پیا ہو کہ اس کا پیٹ بھر جائے، یعنی 1-2 گھونٹ سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا. تو 2 شرائط اس حدیث سے ہمیں ملتی ہیں. تو وہ عورتیں بھی کیا ہو گئیں، اب سگی ماؤں کی طرح ہو گئی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اخواتکم من الرضاعہ، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے. تو جو بہنیں بن جائیں گی اسی حوالے سے، یعنی اسی عورت کی جو بیٹیاں ہیں جن کا دودھ پیا گیا ہے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. امہات نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی ساس بھی کیا ہے، محرم ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری بیٹیاں وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے. اللاتی دخلتم بہن، وہ جو دخول کیا تم نے ان کے ساتھ، یعنی اب وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری بیویاں پہلے سے لے کر آئیں، یعنی آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کے پاس ایک بیٹی تھی جو اس کے پہلے شوہر سے تھی. تو اگر تو اس عورت کے ساتھ اس نئے شوہر نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے تو اب وہ اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ بالکل سگی بیٹی جیسی ہو گئی. لیکن اگر کنڈیشن یہ ہے کہ صرف ابھی نکاح ہوا تھا عورت سے اور ابھی وہ تعلق قائم نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو طلاق کے بعد کیا کر سکتا ہے، اب وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر نہیں تم نے دخول کر چکے ان پر، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، یعنی یہ نکاح ہو سکتا ہے، وہی بات جو میں نے بیان کی. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی. الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ جو تمہاری پشت سے ہیں. یعنی اور کون ہے جس سے نکاح نہیں کر سکتا مرد؟ اپنی بہوؤں سے نہیں کر سکتا، اپنے سگے بیٹے کی بہو سے نکاح، بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں، اب ایک منہ بولا بیٹا ہے اور اب اس نے طلاق دے دی، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کی بہو تھی اب وہ بیوہ ہو گئی ہے یا آپ کے بیٹے نے طلاق دے دی ہے اس کو، تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اب اسی میں حجاب کے حوالے سے بھی ہے. جب حجاب کی بات کی جائے گی تو جو سسر ہے بہو کے لیے وہ کیا ہے، محرم ہے، تو وہ اس سے حجاب میں نرمی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے، ایک دم سے جا کے فیل ہوتا ہے نا، آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ جاتے ہو اور اب آپ سسر ہے، اس کے سامنے آپ اپنا چہرہ بھی کھول سکتے ہو، اور اس سے جب کہ دیور جیٹھ وغیرہ سے پردہ کیا جا رہا ہے ویسے ہی، لیکن سسر بہرحال محرم ہے، کیونکہ اب آپ اس کا تاحیات اس سے آپ کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا.
الا ما آگے کیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یعنی ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ اور کس کو جوڑا؟ خالہ اور بھانجی کو بھی ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے، پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نہیں رکھ سکتے۔ الا ما قد سلف، یعنی جو پہلے ہو گیا ہو گیا، اب تم ایمان لے آئے ہو، کیونکہ پیچھے مخاطب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اب تم ایمان لے آئے ہو، پیچھے اگر کوئی ایسی موجود ہے تمہارے گھر میں جو اس لسٹ میں ہے اور تمہارے نکاح میں، تو ٹھیک ہے، گزر گیا، اب یہ نہیں کہ تم اسے طلاق دیتے پھرو، لیکن جو ہو گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان۔ اب اس محرمات کی لسٹ میں ایک اور ہے جو اگلے پارے میں آ جائیں گی، وہ میں پارے میں دکھا دیتی ہوں۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں اور وہ محسنات عورتیں جو کہاں ہیں؟ محسنات اصل میں جو حسن کہتے ہیں نا، قلعے کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی محسنات سے کیا مراد ہو گیا؟ جو کسی قلعے میں، مراد یہ جو نکاح کے قلعے میں۔ تو اگر کوئی عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا دوسرا مرد، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ یعنی ایک مرد تو ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت ایک وقت میں صرف ایک ہی نکاح میں رہے گی، اس سے کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا، تا وقت یہ کہ طلاق ہو جائے یا بیوگی ہو جائے، پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ محرمات کی لسٹ تھی، اس کو میں ایک دفعہ پھر دہرا رہی ہوں، اور وجہ دوبارہ آپ سن لیں، وجہ کیا ہے؟ عورت کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو اس کے آس پاس کے مرد ہیں، جو بالکل اس کے آس پاس کے مرد ہیں، وہ اس عورت میں اس طرح کی کشش کو محسوس نہ کریں، اور وہ اس کے لیے پروٹیکشن کا سبب بنے رہیں۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں اگر بھائی اور باپ سے ہی لڑکی محفوظ نہ ہو اور بھتیجے بھانجوں سے محفوظ نہ ہو، کیسے کتنا آنا جانا ہوتا ہے ان لوگوں کا، کیسے عورت بچ سکتی ہے؟ تو محرمات کی ڈیٹیل، مائیں ہیں، اس میں دادیاں، نانیاں، سگی ستیلی شامل ہو گئیں، پھر بیٹیاں ہیں، اس میں پوتیاں نواسیاں شامل ہو گئیں، بہنیں ہیں، سگی ستیلی دونوں شامل ہو گئی، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ یہ حدیث میں ان چیزوں کو مزید ایڈ کیا گیا، اور ایڈ سے مراد کیا ہے؟ مزید واضح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو استدلال بھی کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فرمائی ہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی اللہ کی طرف سے تھے، اور خاص کر کے اس طرح کی چیزوں میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں تو انفیکٹ یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، پھر ساسیں اور سالیاں۔ سالیاں کس طرح سے؟ کہ جب تک بہن نکاح میں ہے تو سالی سے بھی آپ مطلب 2 بہنیں جمع نہیں کر سکتے۔ ستیلی بیٹیاں، اور ستیلی بیٹیوں کا بھی میں نے ڈیٹیل میں بتائی کہ ان کی ماؤں سے ازدواجی تعلق اگر قائم نہیں ہوا ہے۔ پھر ہے جناب سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور وہ عورت جو پہلے سے کسی کی زوجیت میں ہو، یہ اگلی آیت میں آ گیا۔ تو یہ محرمات کی ڈیٹیل ہے، قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور اصول ہیں، یہ یقیناً ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ویسے ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن سسر کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے سسر اور بہو کے حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے، تو وہ ہم نے اس آیت میں دیکھ لی، اور رضاعت کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔